سیدی مرشدی، اے میرے محبوب سے، اے میرے محبوب سے، اے میرے محبوب سے۔ اب ایک اور بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جو آیت میں نے پڑھی ہے رہوں گا میں اسی کے دائرے میں۔ مجھے پروردگار کی عزت کی قسم، سر سے لے کے پاؤں تک جتنی میری دردیں تھی وہ دور ہو چکی ہیں۔ تو اڈے تک کوئی پریشانی ہے تو وہ تو اپنا مسئلہ ہے، کوئی رابطہ کرو جلدی جلدی، انشاءاللہ پریشانیاں مک جان گیا۔ اس واسطے کہ اگر ایک ڈاکٹر دے انجیکشن وچ جیڑی دوائی گورے نے بنائی ہے شفا ہے، تو پھر اللہ رسول دے نام میں شفا نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں ویسے بھی پیدائشی کشتیاں میں ہی سمجھا گا بے کے قوالی کرنی ہے، میں تے ہن بہ گیا سنگیو، لہذا مہربانی کرو جڑے بہ گئے میں اس واسطے تانوں اے عرض کیتی سی سادیاں لفظاں بڑی جنہاں نے بہنا ہے او نیڑے آ جاؤ۔ تو میں جا کے گھر زنانی تو فوٹو دسنی نہیں بھائی اتنے لوگ زیادہ سن اتنے کٹ سن، انہوں پتہ ہے میں کتنا ایک بندے دا پتر آتے کتنا ایک زیادہ ہوں، انہوں پتہ ہے ماں پیو میرے رے کوئی نہیں، اللہ اکبر، استاد بھی میرے تھوڑے جائیں ہیں کوئی زیادہ نہیں، پڑھیا بھی میں تھوڑا بہت ہی ہاں کوئی زیادہ نہیں، لیکن یہ مالک دا کرم ہے بھائی اتنا ہی پڑھیا جتنا بچدا پیا۔ ذرا محبت نہ رکھو سبحان اللہ۔ مالکہ تو بھی خود بھی مومن ہے، سانو بھی مومن کہندے پیا، مسئلہ کی ہے؟ فرمایا تو آڈے میرے درمیان ایک قدر مشترک ہے، تم بھی پیار کرنے والے ہو میں بھی پیار کرنے والا ہوں، تم بھی محبت کرنے والے ہو میں بھی محبت کرنے والا ہوں، تو لا شریک ہے تیرا کوئی شریک نہیں، مولا ذات میں صفات میں تو لا شریک ہے تیرا کوئی شریک نہیں، لیکن یا ایھا الذین آمنوا کی صدا کیا بتاتی ہے؟ تو لا شریک ہے تیرا کوئی شریک نہیں، مجھے یہ فخر ہے میرا شریک کار ہے تو، مجھے یہ فخر ہے میرا شریک کار ہے تو، اور درود آل محمد کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا۔ کہ لا شریک ادھر او سوڑے انہوں زور نہ لا زور نہ لا اللہ اللہ زور نہ لا بھائی اللہ، یہ تماشا عشق ہے دیکھو، انہوں سے کنٹرول نہ کرو اے خود ٹھیک ہو جائے۔ تو لا شریک ہے تیرا کوئی، ادھر یار ادھر او بھائی جان اللہ اللہ، میں پیر فقیر کرنا پر ایڈا بے درودہ تیڑ دوتا بھی نہ توجہ چاہیے۔ تو لا شریک ہے تیرا کوئی شریک نہیں، مجھے یہ فخر ہے میرا شریک کار ہے تو، درود آل محمد کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا آمنوا آمنوا۔ جن جن کی طبیعت بحال ہو رہی ہے وہ شکرانے کے طور پہ کہو سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا 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 یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ
وسلموا تسلیما۔ حق کی آیت ادا کرتے ہوئے اور اللہ کی بارگاہ سے اپنے فریضے سے ادابرہ ہوتے ہوئے ایک مرتبہ کہہ دو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اس کا اور میرا محبوب ایک ہے، وہ اپنی شان کے لائق پیار کرتا ہے، میں اپنی بساط کے لائق پیار کرتا ہوں۔ خوش ہو کے کہو سبحان اللہ۔ وہ اپنی شان کے لائق پیار کرتا ہے، میں اپنی بساط کے لائق پیار کرتا ہوں۔ اب ایک اور ترجمہ سنتے چلے جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ ماشاءاللہ صحابہ کے علاوہ کوئی ایسا خوش وقت ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم دنیا میں حیات ظاہری میں اپنے جسم ظاہری کے سمیت سر کی آنکھوں سے دیکھا ہو؟ تابعین نے بھی نہیں دیکھا۔ یؤمنون بالغیب، خوش ہو کے بولو سبحان اللہ۔ اب یا ایھا الذین آمنوا کا مفہوم اگر میں یوں عرض کر دوں تو حضرات علماء کرام کو اگر میری اس بات سے اتفاق نہ ہو تو یہاں میرے لیے کچھ اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ صرف کھڑے ہو کے آپ مجھے اشارہ کر دیں بھائی مولوی صاحب سفر لمبا کیتا ہی عمر تیری زیادہ ہے تو اس نے بھولنے پیا، میں اپنی گل واپس لے لواں گا۔ کوئی اور مجھے پیغام بھیج دیں بھائی یہ گفتگو اگر نہیں ٹورنی، میں اپنی گل اتھے ہی روک کے اگے ٹر جاواں گا۔ تے جے میری گل دل لگے تے پھر کدھر تنہائی چ مینوں دعا دے دینا، یا ایھا الذین آمنوا الذین یؤمنون بالغیب۔ فرمایا وہ عجیب خوش بختوں جنہوں نے کملی والے کو دیکھا تو نہیں لیکن مانتے اس طرح ہو جیسے کئی بار نہیں بار ذرا مچل کے بولو سبحان اللہ، مہربانی ہے۔ میں کوئی شرم اس بڑھاپے میں اتنا زور لگانے کا مکلف تو نہیں، ساؤنڈ بھی اگر رکھے ہیں لیکن میرا خیال ہے شوق بھی کسی شاید ہے جڑا جیالہ اونچا نعرہ مارے وہ نواز شریف دی بلاول زرداری دی نظر ہے، جڑا متوالا اونچا نعرہ مارے اور میاں نواز شریف دی نظر ہے، جڑا جنون اونچا نعرہ مارے اور نیازی صاحب دی نظر ہے، تے جڑا غلام اونچا نعرہ مارے انہوں بھی تکملی اعلیٰ توجہ نال دیکھدا ہوگا نا۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا کہا کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین ہو چنا چنین ہو چنا، اے آمنہ کے لال چنین ہو چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان، مولوی عزیز الدین کوکب کے بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، آقا ہم آئے یہاں آئے تو مراد اور سے جائے نہیں جمے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات، جمے بے شک ہم آئے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سوڑیا تیرے واسطے۔ بے شک ذرا عنوان سے ہٹ کے ایک بات میں کہنا چاہ رہا ہوں معافی کے ساتھ۔ ہمیں لوگ اکثر پوچھتے ہیں یہ جس انداز سے تم جشن مناتے ہو، دیگیں پکا کے جھنڈے لہرا کے نعرے لگا کے، یہ کام رسول اللہ نے کیے؟ لیکن نہیں، اللہ
ماشاءاللہ. جب حضور نے اپنے میلاد کا جھنڈا نہیں اٹھایا تو تم کیوں اٹھاتے ہو؟ جب حضور نے اپنے میلاد کی دیگ نہیں پکائی تو تم کیوں پکاتے ہو؟ جب انہوں نے اپنا نعرہ خود نہیں لگایا تو تم کیوں لگاتے ہو؟ میں کہتے سارا کم کملیاں نے آپ ہی کرنا سی تو پھر شیشے دے سامنے کھلو کے اپنا بوتھا بیک کے رب کو پوچھنا میں ایک عورت سمجھدار ہوئی، لڑکی تو عورت بنی، ایک بچے تو لڑکے تو مرد بنے، دو ذمہ دار لوگوں نے نکاح کرا چھڑیا، 50 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، درگاہاں چھان ماریاں، بچہ کوئی نہیں، منتا من کے دیگا پکا کے ترلے کر کے بندہ پوچھے ہو کہ دے ہستے اولاد منگ دے ہو تاکہ بڑھاپے وچ کم آوے تے جے جمن اللہ پوچھے جے بابا تیرا کام میں ہی کرنا ہے، جے تیرا کام میں ہی کرنا ہے تے تو کس واسطے؟ تے پھر بابا آکھے گا نا جے میرا کام تو نہیں کرنا تے پھر رب کو میں تینوں منگیا کس واسطے؟ ماشاءاللہ مرحبا. اے متوالا اگر پابند ہے اس چیز دا کہ میاں صاحب دے پہنچن تو پہلے جھنڈا چکیا ہوئے تے جیالہ اس چیز دا پابند ہے کہ بلاول زرداری دے آن تو پہلے میں ہو دے دو پہ ہو نہ دا سکتا تو انہوں ایک کوئی پہ ہو دا ادھر اگر کوئی پپلیا غصہ کھا جائے تو وہ مولوی صاحب کو پوچھ لگے بھائی ایک حکم صاحب نے پینیوں آئے سارے نے یہ کل کیوں کی تھی؟ بلاول سرداری پٹو نہیں، بے نظیر پٹو ایسا اس نے کہ پٹو دی تھی پیو جڑا کچھ ہوئے اولاد اوہی ہوندی ہے یہی تو سانو رولا ہے لوکاں نال پھڑا تو یہی سب آتے ہیں چنگا پڑا ساڑھے سامنے شاہ بنے شاہ تو سید بن گئے انسان دا بچہ بنا جڑا تیرا پیو ہے اتھے ہی رہے بلاول زرداری دے آن تو پہلے جیالے واسطے ضروری ہے کہ جھنڈا چکیا ہوئے تے خان صاحب دے تشریف نے آن تو پہلے جنہاں نو ایک خوش فہمی ہے تے بڑے مطمئن نے بھئی میاں والی دی اس گرمی میں میں جلسہ کر کے گرمی برداشت کرنا اتنا عادی ہو گیا کہ اگر اللہ میں نو جنم چھپاڑ دے تو میں نو گرمی کاٹ لگے گی شکر ہے تیری دی اکھا کھولیاں اتنا تو نظر آیا بھائی اینڈ کے اے لیڈر جڑی ساری دنیا دا سب کچھ کھا گئے پھر پوچھتے ہیں کیوں نکالا اے ساڑھے لیڈر پھر جی حالات کچھ ٹھیک نہیں ہوتے شریف بندے نو تسی حمایت نہ کرنا نبی پاک دے نظام واسطے جڑا کوئی جہاد کرن واسطے میدان چ نکلنا ہے انہوں ایک وقت دی روٹی بھی نہ بھیجیو تو پھر دیکھ دے وہ بارش کتوں آئے گی بارش کتوں آئے گی بارش اے ہونی رولے وچ بہ گئی ہے پہلے وہ وقت تے ہوندی رہی ہے میں 7 سفر میری ابا جان دا سالانہ ختم سی میں اس ختم جا حاضر سا میری برادری دیکھ سینئر ہو رشتے میرے چاچا نے 78 سال ہوا دی جناب والا عمر مبارک ہے چونکہ میں وہ خوش نصیب ہاں کہ میری برادری میں میرا تایا کوئی نہیں جن میں ہیں سارے چاچے تو میرے چاچا جی میں نے کہا پتر اتنی لمبی خشک سالی میں 78 سالہ نہیں دیکھی میں کہا چاچی کا گل دسو میں جتنے روزے کھاؤ اس باری دیکھن پہلے کدی دیکھن کہندن بیٹا نہیں میں کہا جتنی بیٹیاں ساڑیاں سروں ننگیاں ہون ہو گئی پہلو ہے سی کہندن بیٹا نہیں میں کہا جتنا گھراں چ رونے ہون پے گئے پہلو ہے سی کہندن لگا بیٹا نہیں میں کہا جتنی بخیلیاں ہون آ گئی پہلو ہے سن کہنے لگا بیٹا نہیں تو میں کہا میرے چاچا ساتھیا زمین تے بے غیرتی بدتی جائے گی تے بادشاہ رستیاں جان گیا بے غیرتی بدتی جائے گی بادشاہ رستیاں جان گیا بے حیائی بدتی جائے گی بادشاہ رستیاں جان گیا ظلم بدتا جائے گا بادشاہ رستیاں جان گیا تو تمہیں سچے دل نال توبہ کریے تے پھر توبہ تے ڈٹ بھی جائیے دیکھ بارش وستی ہے کہ نہیں وستی میرے رب کو تو بارش کی ضرورت ہے اسے تو ہماری خاطر ہی پیدا کی تو جب ہمارے لیے ہی بنائی ہے تو ہمیں دے کیوں نہیں رہا اس لیے کہ وہ تھوڑا سا سریہ نکالنا چاہتا ہے ہمارے من میں سے بھی ہماری گردنوں سے بھی کہ لایا ہے تو اس میں تعجب کی کیا بات اللہ
اللہ تعجب تو یہ ہے کہ نہ مجھے کسی نے بلایا ہو، نہ مجھے کوئی اس ماحول میں جانتا ہو، صاحب عرس کسی کے دل میں یہاں سے بات ڈالے، آپ پیچھے کو بابا بیٹھے ہی انہوں اگے بلا کہ انہوں ایتھے بٹھا کے اللہ رسول کی گل سن اے بے عجب۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ پھر میرے پاک نبی علیہ السلام کے صحابہ نے عرض کی حضور پھر فرشتوں کا ایمان عجیب ہوگا۔ فرمایا فرشتوں کے ایمان میں کیا عجب پن ہے، کیا تعجب کی بات ہے، کیا انوکھا پن ہے، کیا جدا گانا پن ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے جنموں کی زیارت کرتے ہیں اور براہ راست انہیں احکامات ملتے ہیں اور وہ تمن معصوم ہیں، کوئی غلطی کوئی گناہ کوئی قصور کرنا ان کے پاس میں ہی نہیں، تو جن کے پاس انکار ہے ہی نہیں انہیں تو مننا ہی تعجب والی کیڑی گل ہے؟ عرض کرنے کے حضور پھر ساڈا ایمان عجیب ہونا چاہیے۔ فرمایا تمہارے ایمان میں کیا عجب پن ہے، کیا تعجب کی بات ہے، کیا انوکھا پن ہے کہ میں خود تمہارے سامنے موجود ہوں، مجھ سے دیکھ رہے ہو، مجھے سن رہے ہو، مجھے جناب والا میرے کمالات تمہارے سامنے، معجزات تمہارے سامنے، شانیں تمہارے سامنے۔ سونیا پھر تو صحیح دسو یہ عجیب ایمان والے کون نے؟ فرمایا جو میرے بعد آئے شہر دیکھیں گے، نہ کوئی موجہ دیکھیں گے، نہ میری زیارت کریں گے، نہ میری بات سنیں گے، نہ میری الفاظ سنیں گے، اس کے باوجود مجھے اس طرح جانیں گے جس طرح باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہوتا ہے۔ پھر کہو سبحان اللہ۔ اور میرے نبی کی شانوں میں ایک شان سنو، موقع کی مناسبت سے ذرا بات بھی یاد کرا دی جائے گی۔ میرا رب اپنے پاک نبی کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی، اچھی بولو کوئی نبی، کوئی نبی، کوئی نبی، لا نبی بعدی۔ حرف لا نفی جنس کا کام کر رہے ہیں یہاں پہ، لا الہ الا اللہ۔ جب یہ صدا میرے حضور نے بلند فرمائی لا الہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، تو پھر الہ یعنی عبادت کے لائق جو ذات ہو، اس صفت میں مختلف چیزوں کو شریک کیا جا چکا تھا۔ کہیں چاند پوجا جا رہا تھا، کہیں سورج کی عبادت ہو رہی تھی، کہیں ہواؤں کی عبادت ہو رہی تھی، کہیں آگ کے شعلوں کی عبادت ہو رہی تھی، کہیں سمندروں کی گہرائیوں کی عبادت ہو رہی تھی، کہیں پتھروں کو پوجا جا رہا تھا۔ آواز آئی لا الہ، جن سے عبودیت میں اچھی بول سبحان اللہ، جن سے معبودیت میں کوئی ایک بھی شامل نہیں، نہ بت نہ چاند نہ سورج نہ ستارے، نہ کوئی مظاہر قدرت میں سے کوئی مظہر، یہ سونیا کوئی بھی نہیں عبادت لائے، پھر کلیجہ سجدہ کرنو پھڑکتا کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ تم عبادت کرو، جب ہے کوئی نہیں تو پھر کس کی کرے؟ فرمایا ہاں عبادت اس کی کرو جس کا نام اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، اور انا خاتم النبیین، سرکار فاتح میں آپ ہی۔ لفظ انا کا ترجمہ خالی نہیں بھی ہے اور پورا ترجمہ ہے، ضمیر فاعل متکلم ہے، انا میں، لیکن میں ذرا تھوڑا جا ادھر مزید تاکید تے فضل پیدا کرنے واسطے میں عرض کر رہا ہوں بھائی، میرے نبی نے فرمایا انا میں خود ہی، میں آپ ہی پر نفس نفیس ہی، کتنے مینوں اکھیاں تو اوجل سمجھ کے بھول نہ جانا، میری قبر دا تصور لے کے بھول نہ جانا، کتنے میرے مثال دی گل پڑھ کے غلط فہمی دا شکار نہ ہو جانا، میں خود ہی۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ مولوی پاگل ہے بھئی ایڈا چیکدہ ہے اس رات نو، وہ میرے پاگل ہونے خوشی میں سبحان اللہ کہہ چھڑے،
ہے دیکھو نا کچھ سمجھ نہیں پہ باقی نہیں بولے تے جڑا اس گل تے خوش ہے بس شکر ہے اس ٹھنڈی یخ رات پچھلے پیر ایک بڈھا مل گیا جنہیں اکھا کھول چھڑیاں وہ اس خوشی میں کہہ چلو سبحان اللہ یہ مقصد ہے میرے حامی زیادہ نے سیانے کٹ نے ایانے تے چلے زیادہ نے تے انہاں چلے نالی میری گل پڑھنی ہے کسی دیوانے نے نہیں محمد علی ظہوری نے کیا سی تے عشق دے چلے بازی جدوں ٹھنڈ نے ہارنا شروع کیتا نا تو میں رومال لایا کوئی وہ میرا فوٹو بنان دا پوسٹ نہیں سی تے ٹھنڈ مزید ہاری تو میں سویٹر بھی لا دیتی تے ہن مزید رب دی قسم ٹھنڈ ہارتی ہے پہلے لیکن اگے گنجائش نہیں عشق دے چلے بازی لے عشق دے چلے بازی لے گئے عقل مندائے میں عمرہ کالیاں گھر تیرے آیا ہو سوہنا نبی والی ماں تیریاں خوشحالیاں والی ماں تیریاں خوشحالیاں والی ماں تیریاں اسی لیے مل جاؤ فرنٹ سیٹ والے سارے والی ماں تیریاں خوشحالیاں کر تیرے سوہنا نبی والیمہ سبحان اللہ لا نبی آبادی جن سے نبوت میں جتنے تھے وہ چلے گئے میں ان کا آئے تو ٹوڑ گئے 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 میرے عقیدے دا نہیں ہے لیکن جنے نے گل بڑی چنگی لکھی ہے میں تو پیش کر دینا جنے دا نام ہے مناظر حسن گیلانی میرے عقیدے دا نہیں لیکن گل انہیں چنگی لکھی ہے کہ انہیں جنہی کتاب لکھی ہے وہ جب چھوٹی یہ کتاب بڑی اوہ دا جناب والا جڑا ٹائٹل ہے نا وہ بھی ہے النبی الحاتم خودی بسم اللہ مناظر حسن نے کتنی کیتی ہے کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک جو آیا وہ جانے کے لیے آیا جو آیا وہ جانے کے لیے آیا جو آیا وہ جانے کے لیے آیا جو آیا جانے کے لیے آیا لیکن آخر میں اللہ نے محمد نامی ایسا بھیجا جو جانے کے لیے نہیں رہنے کے لیے آیا اچھا حضور کے رہنے پہ میں ایک بات کر دوں عقیدہ ختم نبوت جے اللہ نے کسی بہانے ماحول ایسا بنا چھڑے ہے کہ اس عقیدے دے پہرے دار ہون دے جڑے دعوے دار دے ٹھیکیدار سن آج او گنگ نے اسی جے تمہیں گل کریے بھائی پارلیمنٹ جے شاہ منورانی تب دستار نیازی جیسیاں ہستیاں نہ ہوندیاں تے این موقع نے قادیانیاں نو کافر ڈکلیئر نہ کیتا جاندہ لوگ ساڑھے کو خفا ہو جاندن تے کہ تو اسائیں آکھیے کہ سیدنا سجد پر تو لے کے ممتاز حسین قادری شہید تک ساری تاریخ چھاڑ مار کملی علیہ دی عزت دا پیرا جدوں دندہ تے کسی چار رسول دی صدا لانا لے لیتا ہے تے دنیا ساڑھے کو خفا ہو جاندی ہے تے آج بھی جدوں نئے انداز نال عقیدہ ختم نبوت تے ڈاکہ ماریا گیا ہے تے فیض آباد جا رسول اللہ کھڑا نہ بیٹھا یا رسول اللہ منکر بیٹھا تکبیر
مفتی صاحب کی بلا میں وہ کم کر رہے ہیں یا نہیں اللہ اٹھو ان جا کے فوٹو فیس بک پہ نہیں لازمی بے شک کیونکہ میں نے کل بھی ایک دوست فون آیا میں تسا کی ٹون اوپر ہی تمہارا سکے تسا کی ٹون کا مری گیا تسا کدھر جیسے نہیں ہو میں کہ جب کی تکڑ آیا ہوتا ہے میں چاہی ماری نہیں تسا گل سمجھے جب میں تہاڈی سمجھ لئی ہے تسی ساڈی مری دی کیوں نہیں سمجھ تسی سارے قابل تم آئے تو میں نے پتا سمجھایا میں سمجھ گیا جتنا فاصلہ دسیا میں سمجھ گیا اور جو آنکھوں کے میں سمجھ آئے گا میں بھی اپنی مری کی بولی تو کدھر دسے نہیں ہو میں کہ جب میں بھی ویکھنا ہے چاہ ماری بندے کا پترا اتنا میرا کہڑا کام بنتا ہے اتنا دیکھ کوئی نبی دے غلام یہ نوجوان نسل جی بہت یہ ہو گئی ہے بہت ہو گئی ہے ذرا گنی جا کے بابے دے سجے کبے کتنے جوان کھڑوتے ہیں ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی ہم اس نوجوانوں کی تربیت نہیں کر سکے عجب ہے شکوائے تقدیر یزدہ تو خود تقدیر یزدہ کیوں نہیں ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے کیا بات ہے جی ماشاءاللہ جن سے نبوت ہے جتنے افراد شامل ہیں وہ سارے گزر گئے لا نبی اور کوئی نبی نہیں نبوت کی جنس کی نفی ہو رہی ہے کملی والیا کس حوالے نال کدوں فرمایا بعدی مجھ محمد تو بعد نبی کوئی نہیں ایک گل سمجھ لو استاد ہوئے ہی نہیں تو شاگرد دا وجود ممکن ہے ماں پیو نہ ہون اولاد دا وجود پیر ہوئے ہی نہیں مرید دا وجود ٹکڑا زمین ہی نہ ہوئے اس تے مسیح دا وجود بہار ہوئے ہی نہیں تو پھولا دا وجود تو اگر اے ساری امت بیٹھی ہے ان کا ایک نام ہے مسلم ایک نام ہے مومن ایک نام ہے سنی ایک نام ہے حنفی ایک نام ہے قادری ایک نام ہے چشتی ایک نام ہے سروردی ایک نام ہے نقشبندی ایک نام ہے بریلوی ایک نام ہے جناب والا شاذلی ایک نام ہے مالکی ایک نام ہے شافعی ان کے مختلف نام ہیں اور یہ سارے صفاتی نام ہیں تو اتنے صفاتی نام سن کے گھبرا کیوں گئے ہو جب اتنے بڑے رب کے بندے ہیں اور اتنے بڑے نبی کے غلام ہیں تو کم از کم کچھ 5 7 12 15 خوبیاں تو ساڈے وچ بھی ہونیاں چاہیے وہاں ان کا ایک نام ہے امت کیا نام ہے بولو امت استاد کی تو نہیں ہوتی استاد کے شاگرد ہوتے امت پیر کی بھی نہیں ہوتی اس کے مرید ہوتی امت ماں باپ کی بھی نہیں ہوتی اس کی اولاد ہوتی امت وڈیرے دی بھی نہیں ہوتی ہوتا کنبا ہوتا امت تو نبی کی ہوتی جس طرح اولاد کو اپنے وجود کے لیے پہلے ماں باپ کی ضرورت ہے ماں باپ کے بغیر اولاد کا تصور ہی نہیں استاد پہلے پھر شاگرد پیر پہلے پھر مرید نبی پہلے پھر امت اچھیا بول نبی پہلے تھے پھر امت پھر میرے نبی کی امت شروع کی تھو یا جناب جبرائیل دو کیا بات ہے اور جناب آدم علیہ السلام دو اور جنتی پیری حور دے غلام دو اور خدا دی خدائی وچ بے ایمانہ کافراں دی روحاں نو چھڈ تے جسماں نو چھڈ کے باقی چمن والیاں ساریاں روحاں جسماں نو چھڈ کے کیونکہ کوئی کافر ایسا نہیں جدی روح نے رسول اللہ دی رسالت دا تے اللہ دی وحدانیت دا انکار کیتا ہوئے اور امت یہاں بیٹھی ہے حضرت مزملی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ کے عرص مبارک میں تو جب امت یہاں موجود ہے اور امت زندہ ہے اور عالم دنیا میں ہے تو نبی کو کہاں ہونا چاہیے میں نے کہا نا کہ سرکار علیہ السلام کی آواز آتی ہے کہیں میری قبر کا خیال رکھ کے بھلیکھے میں نہ پڑ جانا کسے ٹاما ٹومج نہ پہ جائیں کسے پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو یا نہ کل بھی میں آپ سا آج بھی میں آپ
میں جو ذمہ داری قبر سے باہر نبھا چکا وہ قبر میں بھی نبھا رہا ہوں. جو ذمہ داری جناب خدیجۃ الکبریٰ سے لے کے ام سلمہ کے حجرے تک بیٹھے نبھا چکا, جو ذمہ داری ممبر پہ بیٹھ کے نبھا چکا, جو ذمہ داری بدر احد خندق حنین احزاب میں کھڑے ہو کے نبھا چکا, جو ذمہ داری مقام تنا فتح اللہ پہ جا کے پہنچا جو ذمہ نبھا چکا, وہی ذمہ داری اسی قوت کے ساتھ آج بھی نبھا رہا ہوں. مڑ کے پچھانا ہوئے کی تیرا نبی آج بھی کملی والا آپ ہی ہے. اور اگلی گل سنو جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. میرے ماں باپ دونوں اس دنیا سے چلے گئے, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, اللہ ان کی بخشش فرمائے. مجھے اپنے ماں کی دودھ اور اپنے باپ کے خون پہ اس لیے فخر ہے کہ اس دودھ اور اس خون کا کچھ حصہ ضرور ہے کہ میری زندگی سڑپیں ماپتے ہوئے گزر گئی, لیکن میں نے آج تک نبی کے دین کو بیچا نہیں. وحدہ لا شریک کی عزت کی قسم, میرے مالک نے مجھے دیہڑی لگانے کے لیے گھر سے کبھی نہیں نکالا. بے شک دیہڑی لگانے کی نا 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 نا, یہ تو بڑا نقصان دا سودا جناب. جس بندے کو دیسی گیو موجود ہوئے تے پچدا بھی ہوئے تے اپیٹائٹس بھی نہ ہوئے تے دمہ کھنگ بھی نہ ہوئے, اس بدبخت نو کھانا چاہیے. وہ کیوں ڈالتے تھے ڈبے پڑھتا ہے؟ اللہ جدا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ دے رہے ہیں تے کملی والا بانڈ رہے ہیں. ایتھے تے میں کوئی 10 سال بعد آیا تے جے اج دے عرس وچ کوئی میری رزق روزی بڑھنی سی تے پچھلے 10 سال مینوں کون کھواندا رہیا. میں زندگی کی پہلی باری ناز شریف 1972 پڑھی, اس تو پہلے جڑی میری 15-16 سال زندگی اس میں کون کھواندا رہیا. میں جے جمعیا ہی نہیں, میرے جمن دی تیاریاں ہو رہی ہیں اور میرے مالک نے میرے ماں دے سینے وچ میرے واسطے رزق. اچھیا بول, میں 1400 سال بعد جمعیا, اجے جمعیا ہی نہ, اجے گناہ کیتا ہی نہیں تو میرا نبی پہلے ہی سجدے وچ رب حبلی امتی. اللہ دے جائے تو سونا ونڈی جائے. بے شک رب کول بھی گھاٹا کوئی نہیں, تے کملی والے کول بھی بخل نام دی شے کوئی نہیں. لنگر او دا بھی وسیع ہے, تے ہاتھ اے دا بھی بڑا وسیع ہے. کوئی رولے پہن دی کڑی تو مجھے اپنے ماں باپ کے خون اور ماں کے دودھ پہ فخر ہے کہ کچھ میرے اس پاکیزہ جذبے میں اس دودھ اور خون کا بھی اثر ضرور ہے. لیکن میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں ذرا توجہ کیجئے گا. جو شخص میرا والد کہلا کے دنیا سے چلا گیا, ممکن ہے مجھے مرنے سے پہلے کہیں ضرورت پیش آئے کہ میں کوئی تحقیق کروں, کوئی ایسا کوئی بورڈ بٹھاؤں سمجھدار برادری کے لوگوں کا, میں واقعی اسے بنزا پتر سوں. اس کی گنجائش ہے. جو اولاد میرے گھر پلی پڑی پلی بیائی گئی بال بچے دار ہو گئی, مجھے اپنی اس اولاد میں سے کسی بیٹے کے بارے میں یہ حق ہے میرا کہ میں اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کرواؤں, اس بات پہ میں تحقیق کروں, ریسرچ کروں کہ کسی ہاسپٹل کسی چوڑی نے میرے نال 2 نمبری تو نہیں کی تھی, میرا بچہ کسی اور نو تو کسی کا بچہ میرے کھاتے. ایتھے تحقیق دی گنجائش تیری سرچ دی موجود ہے, لیکن مجھے اس مسئلے میں ابھی تک ابلیس بھی ڈاما ڈول نہیں کر سکا. کبھی خواب میں بھی مجھے ابلیس اس ضلالت کا شکار نہیں کر پایا کہ میرے نبی کے بعد کوئی اور نبی بھی آ سکتا ہے. تو انشاءاللہ میری گل پوری طرح سمجھ نہیں ہے. کیا بات ہے, اچھیا بول, اچھی بول, مچل کے بول. فاللہ مجھے اپنے وجود پر اتنا یقین نہیں جتنا اپنے آقا علیہ السلام کی آخری نبی ہونے پر یقین ہے. بے شک کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ عقیدے کی بات ہے, ایمان کی بات ہے. اور سیاسی کا آیا نا جو بابے انہوں نے پوچھ رہا ہے آپ کا تقاضا کیا ہے, انہوں نے کہا بچے نے بدماشی کی تھی, انہوں دونوں نو لاؤ. سناولے نے بک بک کی تھی, زائد احمد نے تھوڑی اپنی ٹیم نے تحقیق کی تھی اور پکڑیا گیا انہیں لفظ بدلن, انہوں دونوں نو عہدے تو لاؤ پھر تھوڑا گلاں کریں گے. تو وہ سیاسی کہنا ہے وہ تو حکومت کہہ چکی کہ ہم نے مڑ کے بحال کر دیا. تو بابا جی کہنا بحال تو ہو گیا لیکن پہلے حرام توپی کیوں کی تھی, وہ دی وجہ بھی تو 10
اسی طرح ہی ہے اسی طرح میں تے ہوں اے مفتی صاحب دے موبائل سنیا میں تے جس طرح دا آپ اسی طرح دا موبائل پتہ نہیں کتے گیا اے دے وچ سوائے میری اپنی تقریر دے اور کوئی شے بھی نہیں تے میری اپنی تقریر بھی دے وچ دل دی شکل وچ ہے اور اس وچ بڑھدی کوئی چیز نہیں لیکن میں بابے کو سنی انہوں نے کہا بھائی بدل تے چھوڑیا معافیاں بھی ہن منگدے ہو پے تے اشتہار بھی دیندے ہو پے سانو اے دسو پہلے حرام توپی کیڑے پیو دی آخر تے کیتی سی سامنے لے آؤ پھر یہ سلو کریں گے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اگر مدینہ شریف تو بعد دوسری اسلامی نظریاتی مملکت مندے ہوئے نو تو مؤرخین سانو دستن مولوی صاحب آپ کو نہیں پتا درس نظامی کے کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا یہ ہمیں پتا ہے کہ خدا کی زمین پر مدینہ شریف کے بعد یہ پہلی دوسری اسلامی نظریاتی مملکت ہے کہ جو مدینہ شریف تو بعد دوسری اسلامی نظریاتی مملکت ہے جبرت ختم نبوت کے خلاف غداری برداشت ہو سکتی ہے بولو لیکن اگلی بات غور سے سنو عقیدہ ختم نبوت بچ سکتا ہی تب ہے جب نبی کی حیات کا عقیدہ ثابت ہو جب رسول اللہ کی موت کو اپنی موت پہ قیاس کرو گے عقیدہ ختم نبوت میں درار پڑنا شروع ہو جائے گی اور جب کملی والے کو کملی والے کی حیثیت سے جاننے کی کوشش کرو گے تو پھر میں ایک جملہ کہہ کے اپنے عنوان کی طرف واپس آتا ہوں صدیق چلا جائے دنیا سے اس کی عدت کے بعد اس کی بیوی بیوہ شہید کی بیوی بیوہ ولی کی بیوی بیوہ حکمران کی بیوی بیوہ میری بیوی بیوہ جابر کی بیوی بیوہ متقی کی بیوی بیوہ میرے نبی کو اللہ نے قبر میں وہ زندگی عطا فرما رکھی ہے صدیاں بیت گئی ہیں ابھی تک میرے رب کی غیرت کملی والے کی بیویوں پر بیوہ ہونے کا تانا گوارا نہیں کر رہی اور میری نکاح میں جو خاتون ہے وہ اس وقت تک میری بیوی رہے گی جب تک میں حیات دنیاوی کے ساتھ زندہ رہوں پاہمیں میری عمر 600 سال ہو جائے پاہمیں 200 سال تو میں مسجد پہ ہوں خالی 60 اڑتا پہ آتے مائی اور بھی جیندن تے بڑھے اور بھی جیندن تے اے چھٹکارا کوئی نہیں لیڈیز فاسٹ دمانا ہو رہے تے اے بابے کو جڑا اختیار ہے تو اے بھی ایک بابے دی رگ پھڑک دیئے بھئی کہ انہوں مائی اور اتھے ہی پھسیں سجے کھوے ہو گئے تو بیکھو ایک کو میرے نال دا اس گل دا مدہ لے جتھے زیادہ تہذیب دا پیرا ہوئے اتھے لوگ اس طرح نہیں کرنا نہیں کرنے بری بات ہے ماحول خراب ہوتا ہے ماحول کڑے پسے خراب ہوتا ہے بڑھے دا اختیار بیک بڑھا غریب ہے لوگوں دیا جوتیاں سینہ سینہ بیمار ہو گیا صدی گزر گئی ہے مسجد پہ ہے لیکن 60 اڑتا پیا تے مائی اور کھڑکیچاں دی اولاد نے تے دولت والی نے اولاد لے جا کتنے لے جا سے جیندے ہی ہاں جی اور جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں تب تک اختیار میرے پاس ہے کہ میں وصیت کس کے لیے کیا کروں اور کتنی کروں ایک گل میں چند لوگوں کا مسئلہ کر رہے ہیں اور اگر میرے رسول کے وصال کے باوجود میرے رسول اللہ کا نکاح ان کی ازواج سے ٹوٹا نہیں اور وہ اب بھی نبی کی بیویاں ہی ہیں تو پھر تجھے 2 4 5 کالے چٹے چوڑے کام بٹھا کے یہ بک بک کرنے کی اجازت کس نے دی کہ تو فیصلہ کرے کہ نبی نے بھلا کے لیے وصیت کی ہے یا نہیں کی جب زندہ ہے تو لہذا آج یا کل احمد رضا کی بات تجھے جب سمجھ آئے گی عقیدہ ختم نبوت کی لذت تو محسوس کرے گا سید اعلیٰ حضرت اس لیے تو کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے